بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے اس ہفتے کی ایک اور انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ اور خبر، جس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے سابق سپوکس مین احسان اللہ احسان کیسے پاکستان سے فرار ہوئے اور کس طرح انہوں نے فوج کے سامنے سرنڈر کیا۔ 3 سال تک فوج کی حراست میں رہنے کے بعد وہاں سے وہ فرار ہوئے، اور ان کے فرار کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے غیر ملکی میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس ڈیولپمنٹ کو کنفرم کیا کہ وہ فوجی حراست سے فرار ہوئے، اور ان کے فرار میں جو فوجی اہلکار اور افسران ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کس قسم کی کارروائی کی گئی ہے اس کی کوئی تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی، تاہم انہوں نے کہا کہ مزید حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ ناظرین انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ احسان اللہ احسان جو تحریک طالبان کے ساتھ منسلک رہے طویل عرصے تک اور اس کے سپوکس مین رہے، سینکڑوں پاکستانیوں کے خون میں، ان کے قتل میں وہ ملوث ہیں، اور اس وقت وہ بیرون ملک فرار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ٹی ٹی پی اور احسان اللہ احسان کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے ملالہ یوسفزئی کے بارے میں بھی ایک ٹویٹ کیا، اگرچہ کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بعد میں بند کر دیا گیا، لیکن وہ ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے جس میں احسان اللہ احسان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس مرتبہ ملالہ یوسفزئی غلطی نہیں ہوگی، جس پہ ملالہ نے بھی تقاضا کیا ہے کہ بتایا جائے کہ یہ کیسے فرار ہوا۔ ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ ایمبیسڈر ریٹائرڈ نجم الثاقب صاحب بین الاقوامی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ فوج نے، پاکستان کی آرمی نے کچھ چھپایا نہیں، اور یہ بھی اعتراف کر لیا اور مانا کہ جو ملوث تھے اس میں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، کیا احسان اللہ احسان گرفتار ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متین صاحب، آپ کا اور جی ٹی وی کا شکریہ۔ ابھی دیکھیے جنرل صاحب موجود ہیں، یہ کچھ عسکری انداز سے اس پہ یعنی تبصرہ کریں گے، لیکن آپ نے جو کہا نا کہ ایک اچھی بات ہے، مجھے تو اس میں کئی اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کھلے میں آ کے، صحن میں آ کے بات کی گئی ہے کہ دیکھیے یہ ہم نے پکڑا تھا، یہ ایک بہت ظالم آدمی تھا، یہ ایک ٹیررسٹ تھا، ہماری جو ہے وہ یہ چھوٹ گیا ہے، چلا گیا ہے کہیں پہ، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اس میں کچھ فوجی اہلکار ملوث ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے دوسرا۔ پھر تیسرا ایک اور متین دیکھیے کہ یہ کوئی اپنے یعنی متین حیدر کو بلا کے اور 3-4 دوستوں کو بلا کے بات نہیں ہو رہی کہ جانے پہچانے کچھ نام ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ غیر ملکی میڈیا۔ اس سے آپ کو صحیح انٹینٹ کا پتہ لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ، یا فوج جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ اگر کچھ اس قسم کا فوپا ہو گیا ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے ڈیجیٹائز ورلڈ میں اس سے پہلے کہ آپ کی سازشی تھیریاں، کنسپریسی تھیریز شروع ہوں کہ نہیں جی اصل میں تو ایسے ہوا تھا، اس کو چھپایا جا رہا ہے، تو بہتر ہے، اور یہ میں اس میں یعنی تحسین کے الفاظ جو ہیں وہ ہماری فوج کے لیے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے کہ انہوں نے انتہائی واضح الفاظ میں کھل کے بتایا۔ مجھے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کسی آپریشن میں ہم اس سے کوئی کام لے رہے تھے، تو متین صاحب میں جاننا چاہوں گا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ کون سے آپریشن تھے، تو اس کے بارے میں شنید یہ ہے کہ کچھ دنوں میں شاید دوبارہ سے کوئی پریس کانفرنس ہو یا کچھ انکشافات مزید ہوں کہ اس میں وہ کون سے تھے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ شخص، یہ بدنما شخص فرار ہو گیا ہے تو گیا کہاں ہے، اور جب پتہ لگے گا کہ کسی ملک میں، فرض کریں ترکی میں ہے، افغانستان چلا گیا ہے، کہیں اور چلا گیا ہے، تو اس وقت نجم الثاقب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کو واپس کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں، ہمیں یہ یقینی طور پہ پازیٹیو نوٹ پہ یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان آرمی نے کھل کے اس چیز کو ایڈمٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، اوپن کیا کہ جی ہماری حراست سے فرار ہوا۔ تو ابھی ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ ایسے کون سے اسٹریٹجک آپریشنز ہوتے ہیں جس میں جو گرفتار ہوئے عسکریت پسند یا دہشت گرد انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی حراست میں پھر وہاں سے وہ فرار بھی ہو گئے احسان اللہ احسان۔ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے، یہ نہ تو پہلا واقعہ ہے نہ ہی آخری واقعہ ہوگا جب اس قسم کے لوگ گرفتار ہوں اور گرفتاری سے نکل جائیں گے۔ اچھی بات ہے، میں سنا تھا ثاقب صاحب کی بات، تو بڑا صحیح کہا کہ ہوا ہے، شب کر لیا گیا ہے، ان لوگوں کی سزا بھی ہو گئی ہے۔ جہاں تک ان آپریشن کا تعلق ہے، یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں اس میں۔ جب آپ اس قسم کے لوگوں سے جتنی بھی معلومات ہے اگلوا لیتے ہیں، اس کی بیس پر جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو چونکہ یہ اس لیول پہ تھا جس کو یہ جو بیہائنڈ دا سین جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں ان کو پتا ہوگا، جو پلان کرنے والے لوگ تھے یا جو ان آپریشن کو کنڈکٹ کروانے لوگ تھے۔ جیسے تو ایک تو فیلڈ آپریٹرز ہیں جو میدان میں آ کے کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کے انچارج ہیں یا جو ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں یا ان کو بندش کے بارے میں چیزیں پتہ چلتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انہی کے بیس پر پھر بہت ساری کارروائیاں ہوتی ہیں جو پبلک کے سامنے آتی ہی نہیں ہیں۔ جب اگلے دن ڈی ایس پی آر جو بریف کر رہے تھے، انہوں نے 85,000 آپریشن تو صرف کراچی میں ہوئے ہیں سارے، اسی طرح کوئی 1,00,000 سے زیادہ آپریشن پنجاب میں ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے آپریشن سامنے نہیں لائے گئے، بہت سارے لوگ بیچ میں سے گرفتار بھی ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، سزائیں بھی ان کو ملتی ہیں، اور ان کو سامنے لانے اس لیے نہیں لایا جاتا کہ آپ کو جب کسی ایک نیٹ ورک کا ایک آدمی پکڑا جائے تو پورا نیٹ ورک الرٹ ہو جاتا ہے اور نیٹ ورک غائب ہونے کا چانس ہوتا ہے اس کا۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی سے جلدی اس انفارمیشن کو استعمال کر کے آپ کے پاس باقی انفارمیشن سے کولیکٹ کر کے جو آپ کے پاس انٹیلیجنس بنتی ہے اس پہ ایکشن کر دیا جائے، اور اگر کوئی ضرورت چیز ہوگی تو جو کنسرنڈ ایجنسی ہے وہ شیئر کر لیتی ہے ہمارے ساتھ۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اور اسکائپ کے ذریعے پشاور سے انہوں نے جوائن کیا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، السلام علیکم، اور پروگرام دستک میں بہت شکریہ۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں فوجی ترجمان کے اس بیان کو جس میں اس بات کو ایڈمٹ اور اعتراف کیا گیا کہ احسان اللہ احسان فوجی حراست سے فرار ہوئے ہیں؟ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں احسان اللہ احسان کی گرفتاری دوبارہ ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراف کافی دیر کے بعد آیا ہے، اور اس بڑے واقعے کے اوپر تبصرہ حکومت کا یا فوج کا یہ بھی بہت دیر سے آیا ہے۔ یہ میرے خیال میں اسی وقت اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، جو بھی بات کرنی تھی، کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ آدمی فرار ہو گیا ہے، اور یا کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے، یا جو لوگ ذمہ دار ہیں جن کی حراست سے یہ بھاگا ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان نے میرے خیال میں خود گرفتاری دی تھی، یہ سرنڈر کیا تھا، بالکل گرفتار کیا گیا، اس نے ہتھیار ڈالے اور پھر اس کو یہاں پہ آنے دیا گیا، اور اس نے پھر بیانات بھی دیے، انٹرویو بھی دیے، اور اس نے کافی اعتراف کیے، اور جو رابطے ہیں تحریک طالبان پاکستان یا باقی تنظیموں کے انڈیا یا افغانستان کی خفیہ اداروں سے، اس کو بھی اس نے ڈسکلوز کیا۔ تو یہ کافی اچھی معلومات ملی ہیں، میرے خیال میں اور بھی معلومات حاصل کی ہوں گی، اور وہ ظاہر ہے ہمارے اداروں کے کام آئیں گی، لیکن اس کو پھر گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ترکی پہنچ گیا ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ترکی اس کے لیے جانا تقریباً ناممکن ہے، اس کے پاس پاسپورٹ کہاں سے آیا، اور یہ کون سے ایئرپورٹ سے گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ افغانستان میں کہیں ہے، شاید یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس شامل ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو معاف کر دیا، یا اس کا کوئی معاملات طے پا گئے ہوں گے، تھی جو بھی تھا۔
لیکن یہ افغانستان ہی میں ہوگا جہاں پر اور بھی پاکستانی طالبان موجود ہیں اور ان کو پناہ ملی ہے. تو اب یہ ہے کہ جو ایک پالیسی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہتھیار ڈالنا چاہیں تو ان کو موقع دیا جائے. وہ اگر پاکستان سے وفاداری کا اعلان کریں اور وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی حاکمیت ریٹ کو تسلیم کریں, اپنی غلطی کو مانیں. جی ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب, بڑا ہم نقطہ سوال چھوڑ گئے کہ خون ریز اور انتہائی خوفناک اندھوناک دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو معافی دینا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ سرنڈر بھی کریں تو سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کا خون کیا معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے متین صاحب, سب سے پہلے تو میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی اس بات پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ ٹرکی والی انہوں نے فرمایا کہ بہت دیر سے بتایا گیا. جی, تو فارسی میں کسی نے کہا ہے, کہاوت ہے کہ دیر آئے درست آئے. نہ آنے سے بہتر ہے کہ آ جائے تو اچھا ہے. یہ درست فرمایا انہوں نے کہ ٹائملی انفارمیشن, لیکن جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں متین صاحب کہ ان کو جنرل پبلک میں ہم نہیں بتا سکتے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کچھ تصویراتی پہلو ہوں گے, کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں پبلک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ جی کسی ایسے شخص کو, اس کو تو شخص کہنا بھی یعنی عجیب سا لگتا ہے, کسی ایسے درندے کو جس نے وہ 132 بچوں کو جو ہے وہ گولیاں ماری ہوں اور اس کو کوئی خیال نہ آیا ہو کہ یہ تو اسکول کے معصوم بچے ہیں, یا وہ مختلف قسم کے اس طرح کے واقعات میں ملوث ہو, مجرم ہو, تو اس کو چھوڑ دیا جائے, معاف کر دیا جائے. میرے خیال میں ویسے تو قانون موجود ہیں اس سلسلے میں, لیکن معافی دینا ذرا زیادتی ہوگی. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو, ایسے شخص کو, کسی درندے کو معاف کر دیا تو پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ کس بیسس پہ, کون سے قانون کے تحت. اور اگر آپ نے اخلاقیات کے دائرے میں کرنا ہے تو پھر تو ہر کوئی مجرم جو ہے اس کو آپ کو معاف کرنا پڑے گا. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ لو بھئی جو مرضی کر لو, آخر میں تو معافی ملی جائے, معافی حاصل کر لو. بالکل, اپنے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں تحریک طالبان کے ایک انتہائی اہم ترین سابق کمانڈر کے فرار کی, اور اس کے اوپر پاک فوج کے ترجمان نے جس طریقے سے ایڈمٹ کیا کہ ان کے فرار میں فوجی اہلکار ملوث ہیں اور ان کی احسان اللہ احسان کی گرفتاری کے لیے دوبارہ کوششیں کی جا رہی ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ٹی ٹی پی دوبارہ ایک مرتبہ پھر ابھر کر مضبوط ترین دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے. بہت سارے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے ان کا بھی اس میں انضمام ہو چکا ہے, اور ڈوزیئر میں اس بات کا ذکر ہے کہ ڈیفرنٹ گروپس نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ جوائن کیا. ٹی ٹی پی ایک مرتبہ پھر افغان ٹیریٹری سے پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. آخر ہمارے مضبوط ترین فوجی آپریشنز کارروائیوں کے باوجود ٹی ٹی پی ایک مرتبہ پھر کیسے اوپر کے سامنے آئی ہے, اور کس طرح پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو اب اس سے خطرات ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت سارے عوامل ہیں جو یکجا ہو کر افغانستان میں پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے, اور ٹی ٹی پی کا دوبارہ اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اتنی طاقتور تو نہیں ہو گئی, لیکن اس کو ایک آرگنائز کر کے اس لحاظ سے اور اس کو پاورفل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے, میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دو چیزیں جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہیں, اس پہ جو جغرافیہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ افغانستان کو کسی طریقے سے سیٹل کر دینا یا ہو جائے افغانستان کا بہت ساری طاقتوں کو منظور نہیں ہے, کیونکہ اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر سلطے ایشیائی ریاستیں, روس, چین اور اس خطے کی تمام ریاستوں کو
اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکچولائز کرنے کے بہت بڑے اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں اس میں. اور ریسورسز جس کو معاہدات آلریڈی ہو چکے ہیں ان کا بھی اس علاقے سے نکل کر دنیا کے استعمال میں آ جانا پاسبل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں منظور نہیں ہے. دوسرا یہ کہ افغانستان کا جو محل وقوع ہے وہ انیبل کرتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر جو بھی طاقت وہاں پر اس اوور آل کنٹرول کر رہی ہوگی وہ ایران، پاکستان، ایون ترکی، کشمیر، ان سب پہ سر انداز ہو سکتی ہے. اور اگر وہی طاقت جس کی ہم بات کریں امریکہ کو افغانستان سے نکل جاتا ہے اس پورے خطے میں امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے وہ ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دینے میں جب تک وہاں کی جو قوتیں ہیں وہ ساتھ نہ دیں یا ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. جب آپ کا نارتھ وزیرستان میں آپریشن ضرب اضب شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کا میں یہ جانتا ہوں فار فیکٹ کہ کئی دفعہ انہوں نے امریکن سے کہا کہ آپ آئیے آپریشن کر لیں گے اس کا، لیکن آپ دوسری سائڈ سے اس کو ٹوٹل بلاک کیجیے. انہوں نے انکار کیا اس چیز سے. اگر پاکستان نارتھ وزیرستان میں آپریشن کر رہا تھا تو جو امریکن فورسز تھی وہ اوپر جا کے محمد ان کے خلاف جا کے نواب پاس اور ادھر جا کے بیٹھی ہوتی تھی تاکہ ادھر سے لوگوں کو موقع مل جائے وہاں پہ جانے کا. پھر یہ ریکارڈ ہے پاکستان کا ریکارڈ پہ لے آیا ہوا ہے کہ بھارت وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں. پھر جب یہ آپ کے 26 فروری لاسٹ کے 2 سال پہلے جو ہوا تھا تو اس کے بعد اطلاعات جو ہمارے اداروں نے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جو اطلاعات ہیں اس کے بعد وہ تھی کہ بھارت، اسرائیل اور ایک اور عالمی طاقت نے بیٹھ کے ساتھ منسوخ ہے. تو افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا پاکستان کے خلاف یہ اور پاکستان کو کیسے ہینڈل کرتے 2 طریقے ہیں. ایک تو پاکستان جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر جو بھی لیڈرشپ آتی ہے نیشنل بن کے آتی ہے طالبان سارے مل کے جو نکلتی ہے وہ پاکستان سے ہوسٹائل نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 جب وہ پاور میں آئے تو جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. جی رحم اللہ یوسف زئی صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بہت سے اہم نکات اٹھائے، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ احسان اللہ احسان اگر افغانستان کے اندر ہیں تو افغانستان میں تو افغان طالبان بھی موجود ہیں. کیا پاکستان افغان طالبان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے احسان اللہ احسان کو ٹریس کر سکتا ہے؟ کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ افغان طالبان کے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک لنکیج ہے. تو کیا ممکن ہے احسان اللہ احسان کو ٹریس کرنے میں، ڈیٹیکٹ کرنے میں، اس کو گرفتار کرنے میں افغان طالبان کچھ مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ احسان اللہ احسان واحد آدمی نہیں ہے جو پاکستان کو مطلوب ہے. وہاں پر 8-9 ہزار میرے خیال میں ملیٹنٹس ہیں. یہ تو ٹی ٹی پی یا اس سے جو اس کے اتحادی ہیں وہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ بلوچ علیحدگی پسند بھی افغانستان میں ہیں. تو یہ کئی ہزار لوگ ہیں اور یہ سارے پاکستان کو مطلوب ہیں. یہ پاکستان میں حملے کرواتے ہیں، کر چکے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افغان حکومت تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، نہ ان کو پکڑے گی، نہ پاکستان کے حوالے کرے گی. جی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ پہلے معلوم کرنا ہے کہ احسان اللہ احسان کہاں پہ ہے، کس صوبے میں ہے، کس کے ساتھ ہے. افغان طالبان سے پہلے بھی پاکستان کئی بار کہہ چکا ہے کہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کو آپ روکیں اور ان کو نکالیں جہاں جہاں پہ آپ کا قبضہ ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے ہاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک تنظیم کے افغان طالبان ٹی ٹی پی یا باقی جو پاکستانی تنظیمیں ہیں ان کو پناہ نہیں دے رہے بطور ایک تنظیم کے. لیکن میرے خیال میں انڈیویجول افغان طالبان کچھ کمانڈر ہیں جن کی پرانی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں. یہ ایک محاذ پہ لڑے ہیں روس کی فوج کے خلاف یا افغان حکومت یا امریکہ کے خلاف، نیٹو کے خلاف. تو وہ انڈیویجول کمانڈر جو ہیں تو ان کی نشاندہی کر کے پھر افغان طالبان کی قیادت کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے یا ان کے یہ ایک تعاون مانگنا چاہیے کہ آپ ان کو روکیں تاکہ یہ پاکستانی طالبان کو اپنے علاقوں میں پناہ نہ دیں. اکثر جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ننگرہار میں ہیں، کنڑ میں ہیں. یہ 2 صوبے جو بالکل یہاں پہ ہمارے مومند اور خیبر سے ملتے ہیں یہاں پر ہیں.
اور کچھ جو ہیں وہ بلوچ جو ہیں وہ کندہار میں ہیں اور ہلمند میں ہیں، تو وہ پھر ہمارا بلوچستان کا صوبہ ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ مزید کوشش کرنی چاہیے. اگر یہاں پہ افغان طالبان ہیں، ان کا آنا جانا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا بھی خیال کریں. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، بڑا اہم نکتہ ہے کہ 50% سرزمین جو ہے وہ افغان حکومت کے پاس، جبکہ بقیہ طالبان کے پاس، افغان طالبان کے پاس. اور کیا مطلب ہمارے ان کے ساتھ اتنے گہرے مراسم، اسلام آباد میں ان کو افغان طالبان کو ہوسٹ بھی کیا، ہم ان سے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں لے سکے کہ افغان ٹیریٹری پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ وہ ٹیریٹری استعمال کی جا رہی ہے جہاں پہ طالبان کا ہولڈ ہے. دیکھیے متین، ابھی بات ہوئی اس دوحہ معاہدے کی. جی میں وہ سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، جنرل سٹولٹنبرگ جو کہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ہیں، 18 میرا خیال ہے فروری اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، تو انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، جس میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ نیٹو کے جو سارے وہ ہے ٹروپس ہیں، وہ 1 مئی کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات اطلاعات آ رہی ہیں بالکل نہیں وہ انہوں نے اعلان کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹاکس ہیں، جو گفت و شنید چل رہی ہے، وہ بڑی فریجل ہے، یعنی کمزور ہے. تیسرا انہوں نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے کابل میں، وہ اور ان کے ٹروپس اور ان کی سیکیورٹی فورسز اس قابل نہیں ہیں کہ افغانستان کو سنبھال سکیں. اب یہ ایک بڑی، دوسری طرف آپ کو رپورٹس مل رہی ہیں کہ کندھار پہ جو ہے وہ صورتحال، یعنی طالبان کیا یعنی کارروائیاں کر رہے ہیں. کندز کی بات آ رہی ہے، پل خمری پہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ نیٹو والوں نے تو کر کے تو دوحہ کو ایک طرف سے ون سائیڈڈ کر دیا. تو میرے خیال میں طالبان پہ اب یہ نہیں بنتا کہ وہ اس پہ عمل کرے جو انہوں نے کہا تھا. طالبان نے کیا مانا تھا؟ طالبان نے یہ مانا تھا کہ جتنے بھی الائیڈ فورسز ہیں، جتنی بھی الائیڈ کنٹریز ہیں، ان کے ٹروپس پہ یا ان کے لوگوں پہ وہ حملہ نہیں کریں گے. اب جب آپ ون سائیڈڈ یعنی کر کے، نیٹو نے تو کہہ دیا، کچھ دنوں بعد شاید یعنی واشنگٹن کی طرف سے بھی یہ بات آ جائے. لیکن یہ ہے یہ کہ میرے نزدیک کتنے ٹروپس وہاں رہنے چاہیے، کب تک رہنے چاہیے، کتنے رہنے چاہیے، کس طریقے سے نکالنے چاہیے، فل وڈرال ہو، پارشل ہو، یہ میرے نزدیک اہم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک کنٹری جس کا نام افغانستان ہے، اس کے پاس صرف 3 چیزیں بچی ہیں اس وقت. اس کنٹری جس کا نام افغانستان ہے، 3 چیزیں بچی ہیں. 3 چیزیں میرے نزدیک بچی ہیں. پہلے اس کی بچی اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری. دوسرا اس کا بچا ہے پرائیڈ، اس کی خودداری بچ گئی ہے. تیسرا اس کی اسٹریٹجک ویلیو، جس کی وجہ سے کہ یہ سارے کے سارے لوگ دنیا بھر سے آ کے وہاں پہ اپنے اپنے مقاصد میں لگے ہوئے ہیں. مجھے جو خوف ہے متین صاحب، جی چلیے 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یا جلل صاحب یا پورا امریکہ، نیٹو، سارے لوگ مل کے کوئی ایسی براڈ بیس گورنمنٹ کابل میں بنا لیتے ہیں جی جس میں کہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نظر آئے گا. تو کیا، پہلا سوال میرا یہ ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ افغانستان جس میں ایک براڈ بیسڈ حکومت آ گئی ہے، یہ ٹیرر فری ہوگی؟ طالبان کسی بھی قسم کے معاہدے کے لیے شاید حامی نہ بنیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک کے آخری حصے کی طرف اب بڑھتے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، احسان اللہ احسان 3 سال تک فوج کی حراست میں رہا. کیا وجہ ہے کہ انتہائی اہم دہشت گرد ہونے کے باوجود، دہشت گردی کی کارروائیوں کا اعتراف کرنے کے باوجود احسان اللہ احسان کے خلاف کسی فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گیا، کوئی چارج شیٹ نہیں سامنے لائی گئی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اصل وجوہات تو وہی بتا سکتے ہیں جن کی حراست میں تھا. جی
3 سال جس میں بات کر رہے ہیں ان سب سے اگلوانے میں، ان کے انٹیلیجنس ڈویژن سے ملتی ہے اس پہ آپریشن کرنے میں وہ ٹائم لگتے ہیں اس میں. جی اور ایک چیز اس پہ ہم جو شاید اندازہ نہیں ہے، جو انٹیلیجنس کی دنیا ہے نا یہ بہت ڈارک ہے یہاں پہ، اور اس میں رنگ ود رنگز اور بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں سائملٹینیسلی، جس میں ایک ہاتھ کو یہ پتہ نہیں دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور جو ایک شخص ہے اس کو پتہ نہیں دوسرے شخص کیا کر رہا ہے. اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یہ نہیں تو ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہمارے ذہن نظر رہنی چاہیے. جو پروفیشنل ہے وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں کیا بات کر رہا ہوں. بہرحال یہ ہوا، پاکستان کے پاس رہا، اس میں مقدمہ نہیں ہوا، سزا مل جانی چاہیے تھی، کیسے کردار تک پہنچ جانا چاہیے تھا اس کو. اس کے جو ہینیس کرائمز ہیں جس کو اس نے خود ایکسیپٹ بھی کیا ہے ان کی سزا کو مل جانی چاہیے تھی. نہیں ملی وہ وجہ ہے، اور وہ وجہ ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے کہ کسی کا اس سے بہت زیادہ محبت ہے یا ایسا کچھ ایسی چیز ہے. ڈیفینیٹلی اسی کو یوزفلنس تھی جس کی وجہ سے اس کو پبلک نہیں کیا گیا. تو ہمیں آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ایٹ دیٹ. اس سے زیادہ اگر جب بات شروع کریں گے تو جیسے میں نے کہا نا کہ بہت یہ تاریخ دنیا ہے انٹیلیجنس کی، اور یہاں پر رنگ ودر رنگ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیرنٹلی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں، پسند نہیں ہوتی اگر آپ ایز اے بائی اسٹینڈر دیکھتے ہیں یا نارمل سٹیزن دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ آپ ان کی نظر سے دیکھتے ہیں جو کام کروا رہے ہیں تو ان کو شاید یہ چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیسک پاکستان کی جو کانسنٹریشن ہے اس وقت کے پاکستان کو اندر سے دہشت گردوں سے بات کیا جائے، اور جو یہاں پہ سپورٹرز ہیں یا فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو پکڑا جائے، اور ساتھ ہی افغان ٹیریٹری کو وہ وہاں سے وہ موقع نہ ملے لوگوں کو جو پاکستان خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی مین اور امیڈیٹ جو کوشش ہے جس میں ہماری تمام لیڈرشپ، پرائم منسٹر بھی چکر لگائے ہیں، چیف بھی جاتے ہیں جی اور ہم شور ڈی آئی ایس آئی کی ایک نہ ایک ملاقاتیں ان سے ہوتی رہتی ہیں. تو کام چل رہا ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ کا لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے جو دونوں کو انیبل کرے، اور ان کی شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اور جس طرح ہم تقریباً میرا خیال اس پہ کنسنسس ہے کہ جو کابل کی حکومت ہے یا ان کے لوگ ہیں وہ دوسرے جن کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے نیٹو فورسز ہیں ان کو شاید بھی سوٹ بھی نہیں کرتا کہ اس علاقے میں امن ہو. جی رحم اللہ یوسف زئی صاحب، بڑا اہم سوال ہے انٹیلیجنس کا. پاکستان نے امریکی سی آئی اے ہو، ایف پی آئی ہو، جس کا جب تقاضا ہوا، ڈیمانڈ ہوئی، پاکستانی انٹیلیجنس نے آؤٹ آف دی وے امریکہ کو مطلوب افراد اس کے حوالے کیے. آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ احسان اللہ احسان کے ساتھ اور بہت سارے مطلوب دہشت گرد افغانستان میں چھپے ہیں. افغانستان میں تو امریکہ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک فارمل اور انفارمل بہت مضبوط ہے. تو کیوں امریکن انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ اگر ہم انہیں ریکویسٹ بھی کریں، اور یقینی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی ہے، تو احسان اللہ احسان سمیت چھپے ہوئے اہم بلوچ، علیحدگی پسند، اہم دہشت گرد بشمول احسان اللہ احسان کی گرفتاری میں فورن انٹیلیجنس کتنی مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیں یقیناً کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو ہمارے امریکہ سے تعلقات ہیں یہ تقریباً ایک طرفہ ہیں، ٹرانزیکشنل ہیں. وہ ایک ہائفن لگا دیا گیا ہے افطاق، تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں افغانستان کی نظر سے، اور ہم نے تعاون زیادہ کیا ہے، ہم سے بہت کم تعاون ہوا ہے. پہلے تو بالکل نہیں تھا. ابھی کہیں جا کر یہ امریکہ نے ڈرون حملے کیے افغانستان میں، اور کچھ اہم لوگوں کو، فضل اللہ کو، یا جس نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، عمر منصور، اس کو مارا گیا، اور خان سعید سجنا کو مارا گیا. تو کچھ لوگ وہاں پہ مارے گئے. لیکن ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ افغان حکومت یا امریکہ یا جو باقی نیٹو کے رکن ممالک ہیں وہ ہمارے دشمنوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. ہم نے ایسا کیا ہے. ہم نے کئی اہم لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے حوالے کیا، انٹیلیجنس فراہم کی، ان کو فوجی اڈے دیے. انہوں نے ہماری جو ہے راستے جو ہیں نیٹو سپلائی لائن یا جو ہماری فضائی راستہ ہے افغانستان، اس کو استعمال کیا، اور ہمارے ملک کے راستے انہوں نے یہ میزائل، کروز میزائل کے حملے کیے افغانستان میں. تو وہ
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرانزیکشنل اور ایک طرفہ قسم کے تعلقات ہیں. امریکہ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پاکستان سے کہتا ہے کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں, ہمیں یہ بھی دے دیں, ہمیں وہ بھی دے دیں. اور ابھی پھر آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ ان کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ہیں جنرل میکنزی, انہوں نے بڑی سخت قسم کی گفتگو کی ہے, باتیں کی ہیں, پاکستان کے خلاف الزامات لگائے کہ پاکستان سے اب بھی افغان طالبان کو امداد مل رہی ہے, اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ان کی ناکامی ہے افغانستان میں, اس کے لیے ان کو اسکیپ گوٹ کی تلاش ہے, اور وہ اسکیپ گوٹ ان کے لیے پاکستان ہے. پاکستان نے تعاون نہیں کیا اس لیے ہمیں فوجی کامیابی حاصل نہیں کی, پاکستان تعاون نہیں کر رہا اس لیے وہاں پہ امن مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ پہلے بھی الزامات لگے, آئندہ بھی لگیں گے. جی نجم ثاقب صاحب, ڈپلومیسی اور انٹیلیجنس کا کتنا رول ہے؟ کیا ہمارے اسٹریٹجک معاملات میں دفتر خارجہ کو انٹیلیجنس کی جانب سے انپٹ ملتا ہے, کچھ چیزیں ملتی ہیں؟ چونکہ ڈپلومیٹک لیول پہ تو دفتر خارجہ نے بات کرنی ہے, تو معاملہ یہ سلجھ نہیں سکتا جب تک ہماری ڈپلومیسی مضبوط نہ ہو. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں نہیں تعاون کر سکتا, اور جنرل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک لانگ ٹرم گیم ہے انسٹیبلٹی کی. ہماری ڈپلومیسی کہاں نظر آتی ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ انٹیلیجنس کی, میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں ان کو مانا گیا ہے کہ ان کے پاس وہ ویل ایکوپڈ ہیں اور ان کی انٹیلیجنس واقعی انٹیلیجنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں آپ امریکہ سے کہتے ہیں جی فلانے احسان اللہ احسان کو پکڑ کے ہمیں دے دیں, اے بی سی فلانے یا کو بھی فلانے کو دے دیں, وہ آپ کو کیوں دیں گے؟ اگر وہ مان بھی لیں گے تو وہ اس کو پکڑ کے خود اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. لہٰذا یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہی ذرا تھوڑی سی غلط فوٹنگ پہ ہے کہ جی امریکہ ہماری امریکہ کیوں مدد کرے گا؟ امریکہ تو آپ سے, جس طرح رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہا, وہ تو آپ سے چاہتا ہے. جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے متین صاحب جی کہ اس وقت امریکہ نے, اور خاص طور پہ جو بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد اور ٹرمپ صاحب کے سارے وہ حساب کتاب سامنے رکھتے ہوئے, ایک فیس سیونگ چاہیے. اب اس میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ طالبان کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے, جو انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں, ایسیز اور داعش اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو گیا, اور نیٹو کہتا ہے اس کے سیکرٹری جنرل کہ افغان ٹروپس جو ہیں, جو افغان گورنمنٹ ہے, اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے. اس صورتحال میں ہم انٹیلیجنس کی کیسے بات کریں؟ اور پھر اب آتے ہیں آپ کی یعنی سفارتکاری. جی دیکھیے 19 سال ہو گئے اس افغان کانفلکٹ کو. اب اس میں یہ کہ جب تلواریں چل رہی ہوں نا تو سفارتکاری کام نہیں آتی. پس پردہ تو چلتی ہے, پردہ چلتی ہے, اور وہ چل رہی ہے. اور جس طرح سے کہ اس پروگرام میں بات ہوئی کہ بہت ساری باتیں ہیں متین صاحب جو کہ پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کی جا سکتی. جی ناظرین, اس وقت افغانستان کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے, اور احسان اللہ احسان سمیت اہم ترین پاکستان کو جو مطلوب دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں. ان کی بازیابی کے لیے بڑے متحرک اور مؤثر طریقے سے ہمیں ان کو وہاں سے لینا ہوگا, اور اس کے لیے تمام تر کوششیں کی جا سکتی ہیں. احسان اللہ احسان کا فرار یقینی طور پر ایک انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے, لیکن خوشائند اور اچھی بات یہ ہے کہ فوج نے اس حوالے سے چھپایا کچھ نہیں بلکہ حقائق قوم کے سامنے رکھے. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.